अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नवाज शरीफ साहब बिल आखिर अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर किए गए और मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं कि ये मामला जो है ये एक दिन में नहीं हुआ। 28 जुलाई 2017 को नैब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस, फ्लैगशिप और एवन फील्ड में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाए एहतसाब अदालत में। उसके बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में चलता है और एहतसाब अदालत जो है 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में 11 साल कैद की सजा सुनाती है और 7 जुर्माने की सजा भी होती है। जबकि दूसरा जो फैसला था उसमें 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया में 7 साल की कैद सुनाई जाती है, जबकि फ्लैगशिप में एहतसाब अदालत उन्हें बरी कर देती है। अब नैब ने यह किया कि एहतसाब अदालत ने जो फ्लैगशिप में उनको बरी किया, उस फ्लैगशिप के रेफरेंस की जो बरीयत है उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अल अजीजिया में चूंकि सजा कम थी तो उस सजा को बढ़ाने के लिए भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया और नवाज शरीफ साहब यूं अपनी बेटी के हमरा कैद हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं। फिर उनकी तबीयत नासाज होती है और अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं किस किस कोर्ट से वो कोशिश करके बिल आखिर इलाज की गर्ज से अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज की गर्ज से जाते हैं और 21 अक्टूबर 2023 को वापस आते हैं। अब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट में। वो अपनी जो रेफरेंसेस थे जिसमें मुख्तलिफ लिटिगेशन प्रॉब्लम थे उनकी अपीलें दायर करते हैं और वो अपीलें बहाल कर दी जाती हैं। इससे कबल अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले आने से कबल एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब को बरी कर देती है हाई कोर्ट। फ्लैगशिप में भी वो मामला खत्म हो जाता है और अल अजीजिया रेफरेंस में भी आज बरी कर दिया गया। सवाल यह है कि मुल्क के जो वजीर आजम हैं 2017 से एक पानामा की कंट्रोवर्सी को लेके 2023 तक 6 साल के अरसे में उनके खानदान पे क्या बीती, उन्होंने क्या कुछ फेस किया, उनकी अहलिया बीमार थी जिनको छोड़ के वो यहाँ पे आए, अपनी बेटी के हमरा जेल गुजारी, तकलीफ दे मामला थे। इन तमाम कंट्रोवर्सी में अब वो नवाज शरीफ साहब बरी हो गए तो वो 6 साल इनके खानदान का जो किरदार कुशी की गई, वो कंपेन की गई, इनके साथ जो अजियत का मामला हुआ उसको कौन कंपलसेट करेगा और कब तक ऐसा होगा कि इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करने वाले सियासतदानों के मुकदमात बनाए जाएंगे किसी की मंशा के ऊपर, किसी के हुक्म के ऊपर। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब ये तमाम काम करती है और एहतसाब अदालत के ऊपर एक सुपरवाइजरी जज लगाया जाता है और एहतसाब अदालत ये सजाएं सुनाती है। आज वही अदलिया उनको बरी कर रही है। आखिर ये अदलिया का निज़ाम कब तक ऐसे इस्तेमाल होगा? कब तक मुल्क में सियासतदान जो इस मुल्क की सर्विंग करें उनके साथ ये हैंडलिंग होती रहेगी? और क्या नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर होने वाले इन ज्यादतियों और ये कानूनी लकूनाज और इनमें जो भी लोग मुलविस थे उनका एहतसाब कर पाएंगे या नहीं? अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और साबिक वजीर आजम है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। उनको फांसी लगा दी जाती है और फांसी लगाई जाती है मार्शल दौर में। आज जुल्म यह है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में हर इमरजेंसी केस खोला जाता है और माजी करीब में एक साबिक वज़ीर आज़म को जब नैब अरेस्ट करती है तो उनको मर्सिडीज में बिठा के सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। लेकिन 11 साल बाद उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी ने एक केस सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा कि भुट्टो केस के अंदर ये शवाहिद मौजूद है कि उनको सही तरीके से इंसाफ नहीं मिला, उसको दोबारा सुना जाए। 11 साल बाद आज उस केस की हेयरिंग होती है और उस केस की हेयरिंग होते ही और ओपन हेयरिंग होती है, मीडिया पे सारी नशर होती है। अच्छा अमल यह है कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस हेयरिंग में सबसे पहले माजरत की कि 11 साल तक इस रेफरेंस को नहीं देखा जा सका। उसके बाद जो इंकशाफात सामने आए, जो इमरान खान के आज मोतमद खास हैं बाबर अवान, ये उस वक्त आसिफ जरदारी के मोतमद खास हुआ करते थे, उनके हवाले से, और उन्होंने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में डाला था जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में ये इंकशाफ हुआ तो उस पर अहमद रजा कसूरी ने कहा इस रेफरेंस में कानूनी नुकात नहीं उठाए गए। ये इंकशाफ भी सामने आया कि उस वक्त जिस वक्त मार्शल दौर में ये केस सुना गया उस वक्त की अदालतों में मुतअद्दिद जो है एतराज़ात रखे गए और ये फाइल्स की गई, पटिशंस फाइल की गई, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। फिर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। उस ट्रिब्यूनल का काम यह था कि उसने ये देखना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जो दरखास्तें आई, जो इल्जामात आए, वो ठीक हैं या नहीं। ये इंकशाफ हुआ कि उस ट्रिब्यूनल ने ये तहकीक करने के बाद कहा कि वो तमाम दरखास्तें या तमाम केसेस जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन उस ट्रिब्यूनल की रिकॉर्ड कहाँ है किसी को कोई मालूम नहीं। सो बिल आखिर आज 9 रुकनी जो बेंच था जिसने आज ये केस सुना, उसमें यह तय हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट से इस केस का तमाम रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाएगा और इसको जनवरी के दूसरे हफ्ते में दोबारा सुना जाएगा।
अगेन मेरा सवाल ये है कि क्या कसूर था उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, या क्या कसूर है नवाज शरीफ साहब का, या इससे पहले यूसुफ गिलानी है, राजा परवेज अशरफ है, और अगर अभी इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी मुकदमात की जद में है, क्या सियासतदान ही मुकदमात की जद में रहेंगे? और कब तक अदलिया इंसाफ नहीं करेगी और जो मामले मजबूरी या दबाव में फैसले करेंगे और बाद में वही अदालतें जो है उनको बरी कर देती? क्या जुल्फकार अली भुट्टो को इस केस में इंसाफ मिल पाएगा? अपने पैनलिस्ट से इसकी भी राय लेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में मुल्क में दहशतगर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात का कहा था कि डेरा इस्माइल खान में रात के टाइम जो है वो लोग नहीं फिरते, वहां पे मुसल्ला लोग फिरते हैं। इस तरह के माहौल में कैसे इलेक्शन होंगे? अब दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया सामने आता है डेरा इस्माइल खान में, जहां पे जब सर्च किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, तो मुख्तलिफ जो दहशतगर्द है उनको डिटेक्ट करके उनको मारा गया। उनके हाथ से काफी बड़ी तादाद में असला, हर चीज बरामद हुई। और 6 दहशतगर्दों ने ये मजमूम एक हरकत की कि उन्होंने एक बारूद से भरी वैन ली और जाके पुलिस चौकी के साथ टकराई, और उस चौकी में जो फिर खुद कुछ हमला किया गया और वो तमाम इमारत ज़मीन बोस हुई, जिसमें हमारे पाक फौज के 23 जवान शहीद हुए। 2 जवान जो दहशतगर्दों के साथ इंटरसेप्ट हुई, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, उसके दौरान वो जामे शहादत उन्होंने नोश की। एक तरफ हमारे फौजी जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, और दूसरी जानिब एक मखसूस माइंडसेट इसी पाक फौज को इम्प्लीकेट करता है सोशल मीडिया पे, दीगर मीडिया पे, रूफ़े आम में। देखना यह है कि हम इस मुल्क के साथ अगर मुखलिस हैं तो हमें कम अज कम उन जवानों की शहादत को अप्रिशिएट करना चाहिए और पाक फौज के साथ अपना अज़म साथ बढ़ाना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर तनकीद की जानी चाहिए। दहशतगर्दी के इन वाकयात की सूरत हाल में पाक फौज तो खड़ी है, वो तो कह रही है कि हम तो इस यहाँ से ना सिर्फ डेरा इस्माइल खान, मुल्क के एक एक खित्ते से जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है वहाँ से उनका कला कमा करेंगे। क्या पाक फौज को हमें मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है? और इस सूरत हाल में इलेक्शन का सिनेरियो क्या बनेगा, इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम की बाकायदा गुफ्तगू शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। मुनव्वर भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 लाहौर हमारे साथ होंगे। इम्तियाज साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा कि नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया। बातें दो हैं कि जिन लोगों ने ये तमाम रेफरेंसेस बनाए और 6 साल उन्होंने एक ज़हनी अजियत, किरदार कुशी और हर चीज़ देखी, क्या उनको भी कोई पूछेगा? नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो कंपेन बिलावल साहब कर रहे थे लाडला प्लस की, क्या उनके नैरेटिव को तकवीत नहीं मिलेगी इस सारे मामले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ, अगर जिन्होंने ये मुकदमात बनाए या ये सारी चीज़ें हुई, अगर उनके एहतसाब की बात है तो फिर आगाज़ आपको सुप्रीम कोर्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा, इंट्रो में भी बताया, तो ये वहीं से शुरू हुआ। इस तरह की मॉनिटरिंग जज और मॉनिटरिंग कभी भी कहीं किसी उसमें नहीं लगे जो नवाज शरीफ के मुकदमात में लगे। मैं, आप और हमारा ताल्लुक़ मीडिया से, हम ख़ुद भी और बहुत सारे सुन भी रहे हैं कि जनाब जैसे मीडिया से बड़ा रिलीफ और सारा, तो हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि अदालत से इंसाफ मिल गया। इसी अदालत में अपील थी ना उनकी, जो रेलेवेंट कोर्ट थी, एहतसाब अदालत ने एक में बरी किया, एक में सज़ा दे दी, अपील में आए तो इसी अदालत ने सारी चीज़ें कर दी। उस वक्त जो एविडेंस है, जो आज भी फैसला दिया है, उसमें कहा है नेब के पास सबूत नहीं है। अदालत ने ये जामी सही कह रहे थे कि हमें अपने निज़ाम के ऊपर बात करनी चाहिए, जो रियासती निज़ाम है उसके ऊपर, हुकूमती निज़ाम के ऊपर बात नहीं हो रही, रियासत का जो निज़ाम है उसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। क्या हम कर सकते हैं, या हम करने की इजाज़त मिलेगी, या करना चाहेंगे हम। अब ये तो डिवाइड है ना, इसमें भी कोई बोल रहा है रिलीफ मिल गया, कोई बोल रहा है इंसाफ मिल गया। मैं समझता हूँ इंसाफ मिल गया। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सारे के मुकदमात चलाए गए थे, इस तरह जो कभी हुआ नहीं पनामा आज तक। मेरा सवाल बनता है सिराजुल हक साहब से, क्यों नहीं धरना देते सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्यों नहीं जाते वो दोबारा जो क्रेडिट लिया करते थे उस वक्त, कि जाए जनाब। वो पनामा केस काशिफ वैसा का वैसा पड़ा है।
پاناما کے کس بندے کو سزا ملی؟ نواز شریف کا بھی اگر نام تو نواز شریف کو تو نہیں ملی، ان کو تو اقامہ کے کیس کے اندر اس میں کیا گیا، پھر بعد میں یہ والا مقدمات ریلیونٹ کورٹ میں بھیج دیے گئے. تو ایکسٹرا آرڈینری طریقے سے آگے چلا. اور یہ بھٹو صاحب والی جب ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں اس کے اوپر بھی ایک گفتگو ہوگی. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایک بار بار یہ کہنا ہوتا ہے، میں بالکل اس سے سہمت ہوں کہ ہم صرف سیاستدانوں کو اور جو ہمارے وزراء اعظم رہے یا جو ہمارے سیاسی جماعت ہیں انہی کو ہم نشانہ کیوں بناتے ہیں. پہلے وہ بڑے ماتوب ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلا لاڈلا اور لاڈلا پلس والی بات آ جاتی ہے. اور جو جن کے بارے میں لاڈلا کہا جاتا ہے نا ان کی کسی مقدمات میں نہیں ہوتی. اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. لاڈلا تو انہیں بہت اچھی طرح سے بنا کے لایا گیا تھا. ابھی جیسے ایک بات کی گئی کہ جناب جب یہ نواز شریف کی واپسی ہوئی اور انہیں پورا پروٹوکول ملا، کیا ملا، اور جس طرح پروٹوکول ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ساری چیزیں ایک چیز ہے. میں تو پہلے دن سے میرا ہمیشہ ہر فورم پہ یہ رہتا ہے کہ ہم سیاستدانوں کو ملائن کیوں کرتے ہیں، ہم سیاستدانوں ہی پہ الزام تراشی کیوں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے بک جاتے ہیں فلاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا اسٹیبلشمنٹ ہے نا ہر معاملے میں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے ڈھونڈتی ہے اپنے معاملات کو، اور جو ان کے پیرول پہ نہیں آئے یا جو جرنلسٹ نہیں آئے، جو صحافی نہیں آئے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے آپ کے سامنے لیکن سب کے سامنے. امتیاز بھائی ایک کومنٹ اس پہ بھی جی کر جی دیں کہ دیکھیں نا، اگر ہم پاکستان کے مقتدر اداروں کے ساتھ ہیں، مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ اچھا، اقتدار سے نکل جائیں تو پھر الزامات. یہ تو نواز شریف صاحب نے بھی کیا نا، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو نہیں. جب لائن آپ مقتدرہ کی بات کریں گے نا تو ان کے جب رویے تبدیل ہوتے ہیں تو جب کلیش ہوتا ہے. بھٹو صاحب سے شروع کر لیں آپ، بھٹو صاحب سے شروع ہو، اس میں نواز شریف بھی آتے ہیں، اس بھٹو میں صاحب پھر کو تو اگلے عمران سیگمنٹ صاحب. میں دیکھ لیں گے، پھر تو نواز شریف صاحب پہ نہیں بات کریں نہیں، نا. جب آئے تھے ایوب خان کے دور میں آئے نا بھائی، جب دیکھیں جب جو پبلک کا بندہ ہوتا ہے نا، جو پولیٹیشن ہوتا ہے، جب پبلک میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اصل طاقت یہ ہے، عوام ہے اصل چیز، عوام ہے اصل معاملہ. اور ڈیموکریسی اس ملک میں کہتے ہیں نا بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے. ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آمریت، ٹھیک اور ہو گیا. آمریت کے دور میں جو یہ ڈھکوسلے دیے جاتے ہیں نا کہ ملک نے ترقی کی، آپ 78 سے اٹھا لیں جب سے حضرت ضیاء الحق نے ٹھیک قبضہ ہو گیا. کیا تھا ملک میں، جب سے آپ کا پاکستان تباہی کی طرف ہے، اخلاقی طور پہ بھی مالی طور پہ بھی. آپ سونے کی قیمت لے لیں، ٹھیک ہو گیا. ڈالر کی قیمت لے لیں، معیشت لے لیں، تباہی کا شکار ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. منور بٹ صاحب، نواز شریف صاحب العزیہ میں بھی بری ہو گئے. سوال دو ہیں کہ یہ 6 سال جو انہوں نے اذیت دیکھی، آج وہ بری ہو رہے ہیں. جنہوں نے مقدمات بنائے اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ سے پاناما کی ایک جی آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ سے انفلوئنس ہو رہا ہے، اور اس وقت کے سسٹم کے ایک جج آج بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کام کیا، کیا نواز شریف صاحب ان کا احتساب کر پائیں گے؟ اور دوسرا، بلاول بھٹو صاحب تو کہہ رہے ہیں لاڈلا پلس کا ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کو تقویت ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں یہ لاڈلا پلس والا معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو 7 سال کے بعد انصاف ملنے کا معاملہ ہے. پہلے دن سے ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ نواز شریف صاحب اس کیس میں وہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کو ناجائز سزا دے گی. اور جس طریقے سے وہ اپنا جے آئی ٹی بنی اور جس طریقے سے وہ مقدمہ کورٹ میں چلا اور جس طرح اس کی مانیٹرنگ ہوئی، اس کی پاکستان کی کیا دنیا کی کسی عدالتی تاریخ میں اس کی نہ نظیر ملتی ہے اور نہ ہی یہ کیس نظیر کے طور پہ پیش کیے جا سکتے. تو یہ مجھے یہ گمان ہے کہ یہ ہماری یہ والا معاملہ جو ہماری عدلیہ کے چہرے پہ ایک داغ تھا، اور عدلیہ نے یہ اس فیصلے کو ختم کر کے اپنے چہرے سے وہ داغ ہٹانے کی ایک ایفرٹ کی ہے. اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہے کہ دنیا میں ہمارے ملک کی عدلیہ کا جو رینکنگ ہے وہ بہت پیچھے ہے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو ملک کے آج کے جو حالات ہیں اس کی اگر کوئی ایک ادارہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے تو وہ عدلیہ ہی بنتی ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی صورتحال خراب ہوئی وہاں پہ عدلیہ وہاں کی کرپٹ نکلی، اور جہاں پہ جن ملکوں نے ترقی کی وہاں کی عدلیہ جو اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں، آخر کوئی نہ کوئی اس کی حقیقت ہوتی ہے جبھی یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ معاملہ تھا. میاں نواز شریف صاحب نے
اس مقدمے بلکہ ان 3 مقدمات کے حوالے سے جو تکلیفیں برداشت کی، اور اس سے زیادہ بدقسمتی کی معاملہ یہ ہے کہ جو ملک نے جو سفر کیا، پاکستان کی جو اکانومی کہاں پہ کھڑی تھی 2017 میں، G20 ممالک میں شامل ہونے جا رہے تھے، اور پاکستان کے عوام بھی قدرے خوشحال تھے. جی جی، اور یہ اس ایڈونچر کے نتیجے میں ہی کسی نہ کسی کو تو اس بات کے اوپر آنا پڑے گا کہ جب دل کرے عدلیہ کہے نیب کو کہ ریفرنس دائر کر دو، ریفرنس دائر ہو جائیں، سزائیں ہو جائیں، بعد میں پتہ لگے کہ ویک ایویڈنس تھے، کہیں نہ کہیں جا کے تو ہمیں روکنا پڑے گا نا. اس شخصیت کا کیا قصور ہے جس نے 40 سال اس ملک میں سیاست کی، اور ہر دفعہ جو ہے ان کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی بچی کے سامنے نہ اپنی والدہ کو دفن کر سکے، نہ اپنی اہلیہ کو دفن کر سکے، نہ والد کو دفن کر سکے. تو اس معاملے کو نواز شریف صاحب کیسے احتساب بھول جائیں گے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی 2 زخم نہیں بھول سکتے. ایک جو جب یہ ان کی اہلیہ بیگم کلثوم صاحبہ وہ بستر مرگ پہ تھی، اور وہ ان کو چھوڑ کے وہاں پہ لندن ہسپتال میں چھوڑ کے وہ گرفتاری دینے کے لیے یہاں پہ آئے پاکستان میں. اور دوسرا جب وہ جیل میں تھے تو مریم نواز صاحبہ جو ان کی صاحبزادی ہیں، ان کو جو ملاقات کے لیے وہاں پہ آئی ان کے پاس، تو وہاں پہ ان کی گرفتاری ہوئی. تو یہ فطری بات ہے، یہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کمزور ترین میرے جیسا ہو بندہ جس کی کوئی واقفیت کوئی تعلقات نہیں ہے، تو وہ اس کے سامنے بھی یہ 2 معاملات ہوں گے تو وہ بہت تکلیف میں ہوگا. اور اگر آپ جیسا طاقتور آدمی ہو تو بھی اس کے لیے بھی یہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی. یہ 2 معاملات کو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص وہ ان کو بھول سکتا ہے، اور مجھے یہ گمان ہے کہ یہ وقت کے پرائے کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ملوث تھے وہ بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. چانڈیو صاحب، نواز شریف صاحب العزیزیہ ریفرنس میں بری ہو گئے، ان کے ساتھ جو 6-7 سال جو اذیت کا معاملہ رہا، تو کیا ان لوگوں کا احتساب وہ کر پائیں گے جنہوں نے یہ سارا گیم رچایا، جس سے ملک کو بھی نقصان ہوا، ان کے خاندان کو نقصان ہوا، ہر چیز. نمبر 2، بلاول بھٹو صاحب تو لاڈلا پلس کا راگ الاپ رہے ہیں. لاڈلا انہوں نے کہا جیل میں، اور لاڈلا پلس جو ہے وہ اس کو لایا جا رہا ہے 4تھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے. نواز شریف صاحب کی طرف ہی ان کا اشارہ ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں کاشف صاحب، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس انداز میں ملک سے جانا پڑا، اور جو ان کے ساتھ اس وقت کی صورتحال میں رویہ تھا عدالتوں کا، نیب کا، ریاست کے اداروں کا اور حکومت کا، تو اس سے بالکل صاف ظاہر تھا کہ ان دنوں جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ناپسندیدہ شخص تھے نواز شریف صاحب. تو ظاہر ہے کہ پھر آنکھیں پھیر لی تمام اداروں نے، اور اب جس انداز سے ان کو ایک ریسپیکٹیبل انداز ہے جو ان کا حق بھی ہے، جو ان کو واپس لایا گیا ہے، اور جس پروٹوکول کے ساتھ جس کی بات امتیاز نے بھی کی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ نواز شریف صاحب کا نہیں ہے. بنیادی طور پر ان کے ساتھ جو ہوا، اگر وہ زیادتی تھی تو اس کو وہ سخت قابل مذمت ہے، اور اگر اب نئی صورتحال میں ان کو کچھ سیاسی مراتیں مل رہی ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے، جو اصل سوال ہے جس پر امتیاز نے بات بھی کی، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں وہاں ملک کا کوئی غدار اور ملک کا کوئی محب وطن، اس کا تعین جو ہے وہ سیاست نہیں کرتی، عوام نہیں کرتے، ان کی جماعت نہیں کرتی، ان کی پالیسیز نہیں کرتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کا رویہ کرتا ہے کہ اگر ان کا دست شفقت ہے تو پھر آپ کچھ بھی ہیں، وہ آپ ملک کے معصوم ترین انسان لیڈر ہیں. اور اگر ان کا دست شفقت نہیں ہے اور کسی صورتحال میں ان کے آپ ناپسندہ شخص ہیں تو پھر آپ غدار بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو میاں صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور یہ وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ تمام جماعتوں کے ساتھ ہو چکا ہے. عمران خان اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ کل وہ ملک کے سب سے بڑے ہیرو تھے اور ریاست کی نظر میں، اور آج وہ بڑے غدار ان کو بنا دیا گیا ہے. یہی صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے. تو اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو تجربات اس ملک میں لامتناہی ہیں، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، کہ وہی لوگ ایک حالات میں معصوم ہوتے ہیں، اگلی حالات میں غدار ہوتے ہیں، اور ریاست تو یہ صاحب آپ کی رویہ ہے. جب تک یہ رویہ تبدیل نہیں ہوتا
اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تعین کرے کون محب وطن ہے کون نہیں ہے. یہ کام عوام کا ہے, یہ کام قانون کا ہے, یہ کام آئین کا ہے, اور وہ جو خود مختار عدالتیں ہیں ان کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا جو یہ دو فیزز ہیں کہ ایک حالات میں وہ ملک کے غدار تھے اور بڑے وہ امین و صادق نہیں تھے, اور دوسری حالات میں اب ان کو ریلیف مل رہا ہے. تو یہ سچویشن واضح کرتی ہے کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا ایٹیٹیوڈ فیصلے کن ہے, اور وہی اس ملک کا معاملہ بنیادی ہے. جب تک اس میں تبدیلی نہیں آتی یہ سلسلہ معصوم اور غدار ہونے کا یہ بند ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چانڈیو صاحب, آپ کے پاس آؤں گا. یہ بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس 11 سال بعد سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا آج, اور کیا سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف مل پائے گا؟ اور پھر وہی بات کہ جنہوں نے ان کو اس طریقے سے غلط ٹرائل کر کے ان کو پھانسی پہ لٹکایا, ان کا انصاف ہو پائے گا؟ کاشف صاحب دیکھیں, یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ, اور اب تو دنیا میں اس میں کسی کو شک نہیں ہے, اور اس سے پہلے پاکستان کے بڑے معتبر جج اس زمانے میں جو بیچ میں تھے, جسٹس درا پٹیل صاحب, ان کے بیان ریکارڈ پر ہیں. بعد میں نسیم حسن شاہ صاحب نے اس پر اپنے انٹرویو میں بیانات دیے تھے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل تھا وہ ایک عدالتی قتل تھا, جس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, ضیاء الحق کی حکومت اور امریکہ کے بارے میں اب تو یہ شواہد دنیا جہاں میں موجود ہیں کہ وہ دونوں قوتوں کا اتفاق تھا, اور اس نیکسس کے نتیجے میں عدلیہ نے وہ فیصلہ دیا تھا جو ایک کھلا راز ہے. اب آئیے, جو آپ نے بات کی کہ 11 سال کے بعد یہ کیس کھولا گیا ہے, تو میں تو آپ کی جو پہلے بات آپ نے خود کی اسی کی تائید کروں گا کہ, اور جو ہم نے پہلے میاں صاحب کی بات کی کہ پاکستان کا عدالتی نظام وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کی تاریخ میں جو عدالتی تاریخ ہے, سوائے ایسے ادوار کے جہاں اتفاق سے کچھ افراد بہتر آ جاتے ہیں تو وقتی طور پر یہ نظام کچھ بہتر کام کرتا ہے مخصوص معاملات میں, باقی مجموعی طور پر پاکستان کا عدالتی نظام کسی بھی طور پر, میں بڑے معاملات کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے کیسز کی بات نہیں کر رہا, وہ نہ آزاد رہا ہے نہ خود مختار رہا ہے. اس لیے پاکستان کے عدالتی نظام پر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آپ کوئی بھی بڑے بڑے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں, نظر یہ آتا ہے کہ وہ فیصلے آزاد اور خود مختار نہیں تھے اور شفاف بھی نہیں تھے. تو اب اس جو ہیئرنگ شروع کی گئی ہے, یہ تو بہتر بات ہوئی کہ عدالت نے کیس اٹھا لیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ تو سب کو پتا ہے کہ عدالتی قتل تھا, تو ظاہر ہے عدالت کیا کہے گی, اور عدالت لے دے کر اپنے ادارے کے وجود کے اوپر جو کالا دھبا ہے وہ اس کو تاریخ میں صاف کرنے کی کوشش کرے گی, اور اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ان کے پاس ہے نہیں. اصل سوال یہ ہے, نہیں, لیکن جیسے منصور علی شاہ بھٹو کو, جامی صاحب, ذوالفقار علی بھٹو کو بری کرنا بڑا کام نہیں ہوگا, وہ تو پہلے سے طے ہے. اصل بات یہ ہے کہ عدالت یہ دروازہ بند کر دے کہ آئندہ عدالت جو ہے وہ پاکستان کی عدالت عالیہ جو ہے وہ اسٹریٹجک اور سیاسی طور پر ایک ڈکٹیشن لے کر فیصلے نہ کرے, وہ ایک خود مختار ادارے کی حیثیت میں فیصلے کرے, اور یہ فیصلے ایسے کرے کہ لوگ اس پہ اعتبار کرنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ اس تاریخی پورے تسلسل میں وہ پاکستان کے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے, اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے صرف کوئی سیریمونیل, کوئی سمبولک فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے, عملاً ثابت کرنا پڑے گا ایک پروسیس کے اندر کہ یہ ادارہ واقعی پاکستان کے آئین کے ماتحت ہے, اور اس ادارے کے اندر شفافیت ہے, اور فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آزاد اور خود مختار حیثیت میں ہوتے ہیں, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ہیئرنگ کا نتیجہ پہلے سے واضح ہے, لیکن اصل سوال عدالت کی خود مختاری کا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. منور بٹ صاحب, اگین ایک وزیر اعظم صاحب آج بری ہو رہے ہیں, دوسرے وزیر اعظم صاحب کا 11 سال بعد کیس ٹیک اپ ہوا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف مل جائے گا, اور جن لوگوں نے یہ سارا کیا ان کا احتساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, یہ انصاف ملنے والا معاملہ تو ختم ہو گیا.
شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر جو الزام تھا وہ اس کا داغ دھلنے کا امکان تو باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اس کے اوپر تو کوئی کارروائی ممکن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تو ایک طالب علم کے طور پہ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس کا جو ری ٹرائل ہو رہا ہے کیا قانون کے میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہ پولیٹیکلی تو بہت زیادہ اٹریکٹیو کیس ہے گا، کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے میں لوگ اس حوالے سے اپنے تحفظات بھی رکھتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہوا اس کا داغ دھلنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر اگر کوئی چیز کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے تو کیا قانونی طور پہ اس کی کوئی اس کے پاس کوئی چوائس ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ اس معاملے کو کلیئر کر سکے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے۔ اور دیکھیں نا وہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں اور وہ آپ سے ہم سے بہت زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں اور وہ آئین کو سمجھتے ہیں، تو ان کے اگر یہ رائے آ چکی ہے کہ یہ اس کو ممکن ہی ہے تو پھر کس طرح یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ریفرنس کے طور پہ تو ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے اور اس میں صرف جو ہے وہ سابق وزیر اعظم جن کو عدالت نے سزائے موت کی سزا سنائی تھی ان کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو اب ختم ہو گئے، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن چکے، لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر جو ایک داغ لگا تھا وہ عدلیہ نے وہ داغ دھو دیا، اور یہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، کیونکہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں آلریڈی۔ وکلا کے کنونشن میں محترم چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی تھیں ان میں ایک تو نواز شریف صاحب کو سزا کا معاملہ تھا اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا معاملہ تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی یہ عدالتی فیصلوں کی نظیر کے طور پہ یہ فیصلے کبھی بھی پیش نہیں کیے جا سکتے، یہ دونوں معاملات عدالت نے وہ غلط کیے تھے، تو یہ والا معاملہ تو وہ مجھے اس لیے یہ میں نے یہ بات کی کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف مل جائے گا، لیکن ان کی شہادت کے 50 سال بعد اگر انصاف ملتا ہے تو اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ صرف تاریخ میں ایک بات رقم ہو جائے گی کہ بھی ان کا عدالتی قتل ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ امتیاز خان فرحان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ریفرنس ہے اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ریمارکس تو یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف مل بھی جائے تو جن لوگوں نے ان کے فیصلے کیے ان کا احتساب ہو پائے گا؟ دیکھیں ہونا چاہیے، جب ہم مثالیں دیتے ہیں نا برطانیہ کی، یو کے کی، بہت سارے معاملات میں کہ وہاں جی قبر سے نکال کے ہینگ کر دیا تھا، ہونا چاہیے۔ آج نہیں کرے گا تو میرے آپ کے بچے کریں گے، جو اب ایک معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن دیکھیں اس ریفرنس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ یہ ریفرنس کب فائل کیا تھا صدر آصف زرداری نے؟ یہ اس وقت کیا تھا 11 سال پہلے۔ ارے 11 سال نہیں میری جان، اس وقت کیا تھا 11 سال پہلے جب صدر تھے 11 سال۔ لیکن کب کیا تھا؟ اس وقت کیا تھا جب نواز شریف کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے اپیل کا وقت گزر جانے کے باوجود، جب اپیل دائر کرنے کی، لوگ ہم بڑے شارٹ میموری قوم ہیں، آج خود ہماری سپریم کورٹ میں بات ہوتی ہے یہ ہو گیا تو کیوں ہو جائے۔ منصور علی شاہ صاحب سے بہت مؤدبانہ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ یہ سوال بھی کریں کہ افتخار چودھری صاحب نے وقت گزرنے کے بعد نواز شریف کو اپیل کا رائٹ کیوں دیا تھا؟ نواز شریف کو یہ پہلی مرتبہ سزا نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی ہوئی تھی مشرف کے دور میں، 20 سال ڈسکوالیفیکیشن، جائیداد کی ضبطگی، اور پھر ان کو ملک سے باہر نکال دیا تھا، یہی سارے معاملات ہوئے تھے۔ اس وقت آصف زرداری صاحب نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا کہ اگر اپیل کا وقت گزر جانے کے باوجود اپیل کو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کا وقت بھلے 50 سال گزر چکا ہو یا 50 منٹ، تو یہ ریفرنس آیا، پھر بھی 11 سال رکا۔
اور یہ جو بات ہے نا کہ جی میں اس کو قانونی سمجھتا ہوں, اس کا فیصلہ قانونی ہونا چاہیے, یہ بھٹو کو انصاف ملنے کا معاملہ نہیں ہے. بھٹو کو عوام نے انصاف دے دیا. آج تک ایک شہید کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ان کو ہمیشہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا یہ فیصلہ. اور اسی جج, اسی عدالت کے جسٹس دراب پٹیل نے خود کو ایک طرف کیا تھا, اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, چیف جسٹس آف پاکستان نسیم حسن شاہ نے کیا بتایا, ہم پر دباؤ تھا. اور یہ اللہ نے بھی انصاف دیا تھا بھٹو کو کہ جب مولوی مشتاق کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکا تھا, مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا, یہ قدرت نے انصاف دیا تھا بھٹو شہید کو. اور اگر آج بات ہو رہی ہے تو میری انتہائی ایک اور گزارش ہے منصور علی شاہ جسٹس صاحب سے کہ یہ فیصلہ بھی کروائیں کہ بھٹو کا, جیسے نواز شریف کا چیف جسٹس نے کہا کہ ریفرنس نہیں دیا جا سکتا, تو پی ایل ڈی میں شامل کروائیں, اور کسی کیس میں ریفرنس دیں کہ جب بھٹو کو شریک جرم ہونے پہ سزا دی جا سکتی ہے تو دوسروں کو بھی دی. کیوں نہیں ہوا آج تک پاکستان کی تاریخ میں 50-60 سال ہو گئے کہ جناب بھٹو کی پھانسی کو ریفرنس کے. یہ قانون کا معاملہ ہے, قانون کی درستگی ہے, یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو انصاف ملے گا. پاکستان کے بھٹو کو کوئی انصاف کی ضرورت نہیں ہے, بھٹو کو انصاف مل چکا ہے, عوام نے دے دیا ہے. اور یہ ساری, اور دوسرا جو ہم آگے جائیں گے, ایک آپ نے کہا ہے وہ جو وہ بلاول جو ایک نیریٹو لے کے چل رہا ہے لاڈلا پلس, وہ آپ ایک اور بھول گئے جو سندھ میں اس وقت نعرہ چل رہا ہے بلاول بھٹو کا, میاں تیرے جانثار, بشیر میمن اور راؤ انوار. یہ بھی نیریٹو دے دیا ہے بلاول نے, اور یہ ایسا ٹکا کے چل رہا ہے پورے سندھ کے اندر کہ بتائیں ہمارے ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے کہ راؤ انوار جیسے بندے کی ہم ریفرنس دے رہے ہیں کہ جناب اس نے یہ کہہ دیا زرداری صاحب کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف یہ دے دیا, تو ہم کس اس کی بات کر رہے ہیں. امتیاز بھائی بریک کا کہا جا رہا ہے, تو میں بھی بریک لے لیتا ہوں. کا سلسلہ جاری ہے, ملتے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جامی چانڈیو صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بڑی دہشت گردوں کا حملہ تھا جس میں ہمارے 25 کے قریب فوجی جوان بھی شہید ہوئے, 27 دہشت گرد بھی مارے گئے. یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ دن بہ دن کیوں مخدوش ہوتی جا رہی ہے؟ کاشف صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے واقعہ یا ملک کے بہت سے علاقوں میں, خزدار میں ابھی واقعہ ہوا, بہت سے علاقوں میں ہو رہے ہیں واقعات. یہ دیکھیں, یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال ہے یا جو سیکیورٹی کے معاملات بہت سوالیہ نشان بن گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا سادہ سوال نہیں ہے کہ اس کا کوئی اصل بات یہ ہے کہ جب تک ریاست کی ترجیحات تبدیل نہیں ہوتی, جب تک ہم اپنے سویلین اداروں کو مضبوط نہیں کرتے, جب تک ہم حکومتی ادارے جو سویلین ہیں ان کی یہ صاحب ریاست کیا کرے جی؟ میں ریاست سیکیورٹی دے رہی ہے, ریاست جانے دے رہی ہے, پھر بھی حسب تنقید بھی ریاست ہی ہے. میں دیکھیں اسی پہ آ رہا ہوں کاشف. بات یہ ہے کہ یہ جو قوتیں دہشت گردی کر رہی ہیں یہ کوئی اچانک سے پیدا تو نہیں ہوئی ہیں, یہ یہاں پیدا کر دی گئی ہیں. ان کے اوپر دست شفقت رہا ہے, ان کی مدد کی گئی ہے, سرپرستی کی گئی ہے, اور دہائیوں سے کی گئی ہے, ضیاءاللہ کے زمانے سے کی گئی ہے. اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کیا کرے, وہ ریاست یہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں, ہم اپنے صحت کے اخراجات, تعلیم کے اخراجات اور ترقیاتی اخراجات کم کر کے اس ملک کی ڈیفنس کو دے رہا ہے. اچھا چانڈیو صاحب اس ملک کا یہ حال ہے, یہ بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی شخصیت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ سیاسی الیکشن کے لیے ماحول بہتر نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن کو ڈیلے کرنے کا یہ بہانے نہیں ہو سکتے. یہ معاملات اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ریاست حکومت اس سے نہ کروا سکے الیکشن. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو ڈیل نہیں ہونا چاہیے, اور اس بات سے ایک براڈر کنسنسس ٹھیک ہو گیا جو ملک کے باقی جو آپ میں جواب دوں باقی بات کا, کہ جب تک یہ ان عناصر کی سرپرستی بند نہیں ہوگی اور اس ایک سیریس قسم کا اس کے بارے میں کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں بنے گا اور ترجیحات تبدیل نہیں ہوگی, ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے ادارے جن کو سیکیورٹی کو دیکھنا چاہیے وہ تو زمینوں کا کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نہیں چانڈیو صاحب بات سنیں, چانڈیو صاحب
चांडियो साहब, ये भी तो हो सकता है कि जो लोग ये हमलावर कर रहे हैं इनको सरपरस्ती भारत की हो, इसराइल की हो, अफगानिस्तान से हो, इंसर्जेंसी तो वायरल हो रही है। ठीक है, आपका नुक्ता नजर सामने आपका नुक्ता नजर आ गया। मैं मुनव्वर भट्ट साहब को भी लेना चाहता हूँ। वो किसका काम है? अगर बाहर की कुव्वत है तभी वो काम उन्हीं का है कि वो आइडेंटिफाई करे, उसको देखे कि ये कौन इसमें। ठीक हो गया मुनव्वर भट्ट साहब, ये जो डेरा इस्माइल खान वाला इंसिडेंट हुआ और ये इस हवाले से पहले फजल रहमान साहब अपनी गुफ्तगू भी कर चुके हैं, आप क्या कहते हैं? क्या ये, मुझे तो इसमें कोई अभाव नहीं है कि आप देखिएगा जब ये प्रोब होंगे तो इनके ताने बाने भारत के साथ मिल रहे होंगे और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे होंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। इसमें हमारे जानों की कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं, और ये वो जिस तरीके से दहशतगर्दों के ग्रुप ने आके हमला किया और जिस तरीके से उन्होंने ये सारी वारदात की है, तो ये अगर हमारी फोर्सेस अगर जाग ना रही होती तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। ये तो नुकसान में उन्होंने कमी करवाई है, तो वो मज़ामत के ज़रिए की है, और जो हमलावर थे उनको गिरा के तो फिर ये मामला हो सका। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। रियासत ने जो अपनी जो स्ट्रेटजी अपनाई है, ये मुझे कहते हुए ये कोई नहीं कि ये इस स्ट्रेटजी को लेके ही अब आगे बढ़ सकते हैं। आपने दहशतगर्द वो कोई पसंदीदा नहीं, वो जो भी है वो उसका किसी भी ग्रुप से ताल्लुक है, वो रियासत के खिलाफ है, वो किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है। तो रियासत के खिलाफ जो भी बंदा, जो भी ग्रुप असला उठा के आ रहा, हमलावर हो रहा, तो उसके साथ दुश्मन वाला सलूक होना चाहिए जिस तरह के दुश्मन के साथ किया जाता है, और रियासत ये फैसला कर चुकी है। इसीलिए ये मज़ामत भी बढ़ी है और हमले भी बढ़े। अगर रियासत की पॉलिसी पहले जैसी होती तो शायद ये आज भी वज़ीरिस्तान और दूसरे इलाकों में उनके वो दंदनाते फिरते और अपनी अजारादारी बना के बैठे होते और रियासत के अंदर रियासत कायम करके बैठे होते। ये वाला मामला तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से दुरुस्त निशानदेही की थी, और ये इसके ऊपर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ा ठीक रिस्पॉन्ड किया, और मुझे ये कहते हुए कोई इस तरह डाउट नहीं है कि अब ये इस मामले के ऊपर वो तय तक जाएंगे, और जो भी ग्रुप इनके पीछे है उनको भी करार वाकई सजा दी जाएगी और उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। ठीक हो। इम्तियाज भाई, हमारे फौजी जवान हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी खुशहाली के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान वाले वाक़े के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर है जो दहशतगर्दी है काबिल मज़म्मत है। हमारे जो शहदा हैं हम उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं कि बिलाशुबा उनकी शहादतों की वजह से उनके जो एक करैक्टर है जो हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे DI खान के नहीं, और अब तक जितने हमारे शहीद हो चुके हैं सिविलियन भी। और गुज़िश्ता रोज़ देखें वजारत दाखिला में हमें केयरटेकर गवर्नमेंट की इस बात को सराहना चाहिए कि सिविलियन और हमारे फोर्स के लोगों के लिए शौदा गैलरी जो वजारत दाखिला में बनाई गई है, इस तरह होना चाहिए ताकि हम अपने शौदा को याद कर सकें और करते रहें। जब भी हमारी तस्वीर सामने आए उनकी, तो हम उनको याद करें, उस इवेंट को याद करें। हमारे जो APS के बच्चे शौदा हैं उनके लिए भी एक खास गैलरी होनी चाहिए ताकि हम उस बार को 16 दिसंबर को हम दोहराएं। लेकिन जामी जो एक बात कर रहे थे ना, जामी भी यही कह रहे थे, जो भट्ट साहब ने एक बात की है कि रियासत को इस बारे में बिल्कुल एक, जैसे देखें ये हुआ गैर मुल्की तारकीन वतन, उनको निकालना है, 1 मिनट का एक्सटेंशन नहीं दिया। ये बिल्कुल देखें कैसा स्मूथली हो रहा है। तो ये दहशतगर्दी के बारे में गुट तालिबान, बैड तालिबान छोड़ना पड़ेगा। और देखें अफगानिस्तान में अब एक आया, थोड़े अरसे पहले एक रिपोर्ट आई कि कितने ग्रुप वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो रियासत ने पॉलिसी तब्दील की है बिल्कुल, और जामी भी यही पूछना चाह रहे थे, और रियासत को इस पे कार्बन देना चाहिए। इंशाल्लाह इस पे हमें अमन कायम होगा। और मेरी सिर्फ आवाम से अपील है कि वो अपने इदारों की आंख नाक कान बंद कर काम करे, और जो अपने इलाके में गैर मशकूक सरगर्मी देखे मशकूक सी, उसकी इत्तला जरूर अपने इदारों को दें। ठीक हो गया, ठीक हो। बहुत शुक्रिया मुनव्वर भट्ट साहब आपका, इम्तियाज खान फरहान साहब आपका, जामी चांडियो साहब आपका। पाकिस्तान की सलामती के लिए शहीद होने वाले तमाम शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।